لله وقفا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الآية. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا جد الحسن والحسين. تمام حمد و ثنا طریق و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد علی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار اساتذہ علماء کرام حاضرین و ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 1500 سالہ 12 ربیع الاول کا نورانی دن ہے. آپ لوگ جس شوق کے ساتھ جس ولولہ کے ساتھ تشریف لائے آپ احباب کو اور تمام عالم اسلام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. عزیزان گرامی، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کاملہ اور دین حق عطا فرما کر بھیجا. اگلے مقام پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں سے رسول کو بھیجا. پھر اس سے آگے غور کرتے ہیں. اگلے مقام پر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. پھر اس سے آگے غور کرتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے پیارے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. سامعین محترم، جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا موضوع میرے ذہن میں آتا ہے تو 3 چیزیں اپنے ساتھ لاتا ہے: خلقت محمدی، ولادت محمدی، بعثت محمدی. لیکن حضور نے اپنی ولادت کو خود بیان فرمایا. اول ما خلق اللہ نور. سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اگر میں آنا اولہم خلقا، میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہوں. وانا آخرہم بعدا، میں تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف لے آیا ہوں. عزیزان گرامی، کیا خوب کمال ہے. کنت نبی آدم بین الماء والطین. امام الانبیاء نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اگلے مقام پر میں کنت نبی آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح جسم اطہر کے ساتھ تھے. محققین نے کئی تحقیق کر کے کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نبوت رسالت کے احکامات پر تھے لیکن حضور انبیاء کرام کی ارواح کو فیض پہنچا رہے تھے. میں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. مقصود کائنات حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ معیار حق ہے. سنن داؤد میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی ہر حدیث پاک لکھ لیا کرتا تھا لیکن قریش کے چند لوگوں نے مجھے روکا اور یہ کہا کہ انہ بشر یتکلم فی الغرر والرضا. وہ بشر ہیں غضب اور رضا کی حالت میں کلام کرتے ہیں لیکن آپ ہر حدیث نہ لکھا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا. میں نے کہا حضور قریش کے لوگ تو کہتے ہیں آپ غضب اور رضا کے حالت میں کلام کرتے ہیں، کیا میں آپ کی ہر حدیث پاک لکھوں یا نہ لکھوں؟ حضور نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ، فوالذی نفسی بیدہ،
تم میری حالات لکھ لیا کرو۔ واشارہ الی فمہ، حضور نے اپنے دہن مبارک طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اس دہن مبارک سے حق کے سوا کچھ ظاہر ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ معیار حق ہے۔ جناب والا میرے آقا مصطفیٰ ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم، میرے آقا مجتبیٰ ہیں، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ جناب والا میرے آقا محمد ہیں، محمد رسول اللہ، میرے آقا یاسین ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، میرے آقا کملی والے ہیں، یا ایھا المزمل، میرے آقا چادر والے ہیں، یا ایھا المدثر۔ عزیزان گرامی، آخری الفاظ ہیں، آج تمام آپ کو مبارک ہو، پوری روئے زمین کے اندر، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر حضرت آمینہ کے جگمگاتے چاند کی روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کے محبوب کیسے ہیں؟ میں نے کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، آپ کے محبوب کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، آپ کے محبوب کا نام مبارک کیا ہے؟ میں نے کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشہور منقوش فی اللوح والقلم۔ کہنے لگا وہ کہاں کے سردار ہیں؟ میں نے کہا سید العار والعجم۔ کہنے لگا ان کا جسم مبارک کیسا ہے؟ میں نے کہا جسمہ مقدس معطر مطہر منور بالبیت والکرم۔ کہنے لگا آپ کے محبوب کا رخ انور کیسا ہے؟ میں نے کہا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم۔ کہنے لگا آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں؟ میں نے کہا جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ کہتا ہے کہ آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میں نے کہا واللہ عاصم، ان کی خدمت کون کرتا ہے؟ وجبریل خادم، ان کی سواری کیا ہے؟ والبراق مرکب، ان کا سفر کیا ہے؟ والمعراج سفر، سفر کا مقام کیا ہے؟ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود۔ اچھا آپ کا محبوب اتنی عظمت والا، اتنی شانہ والا، اس کی شانیں کیا ہیں؟ میں نے کہا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین۔ کیا آپ کے محبوب کا غریبوں سے تعلق ہے؟ محب الفقراء والغرباء والمساکین، آپ کے محبوب کہاں کے سردار ہیں؟ سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین ابو القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المستافون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ختم نبوت ناموس رسالت پر پہرے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اپنے یہاں پر پھیرنے کا ثبوت دیجیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔